صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا قاسم الذہب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سونا تقسیم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کچھ سونا تحفہ کے طور پر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما کر اسے درجہ ذیل 4 لوگوں میں تقسیم فرما دیا۔ اقرا بن حابس، عیینہ بن بدر، زید تائی اور علقمہ رضی اللہ عنہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی کچھ عطا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کو اس لیے عطا کیا ہے تاکہ ان کی تالیف قلب ہو جائے۔ ناظرین کرام، پیر نصیر الدین کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے۔ انہوں نے کہا تھا یہ وصف اہل بیت رسالت مآب کا، سی پارہ ہے ہر ایک خدا کی کتاب کا، اس کے لیے ہے کوثر و تسنیم و سلسبیل، جو بن گیا غبار رہ بو تراب کا۔ آج ہم ایک ایسی ہستی پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جن کی محبت جو ہے وہ جنت کا پروانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں خاص طور پر اپنی امت کو جو نصیحت فرمائی تھی، جو ارشاد فرمایا تھا، جو سنہری حروف اور اپنے قلب و ذہن میں آج بھی امت مسلمہ کے تمام غیرت مند فرزند اور وہ فرزند جنہوں نے پاک باز ماؤں کا دودھ پیا ہوا ہے، ان کے قلب میں آج بھی محبت اہل بیت اسی طرح موجزن ہے۔ ارشاد فرمایا تھا دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی میرے اہل بیت، اگر ان کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ان سے اپنا تعلق قائم رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اہل بیت اطہار میں سے آج 10ویں امام، یہ وہ ہستیاں ہیں جو سورہ کوثر کا مظہر ہیں اور جن کی پاک بازی کی گواہیاں اللہ کے قرآن نے دی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی تھی جب کوئی ان کے پاس آتا اور سوال دل میں لے کے آتا، ابھی اس کا سوال اس کے قلب سے اس کی زبان پر نہیں آتا تھا تو اس کو اس سے پہلے جواب مل جایا کرتا تھا۔ یہ وہ ہستی تھی جن کا آج ہم ذکر پاک کر رہے ہیں، جن کو جنگل کے درندے ہوں اور جو فضا کے پرندے ہوں یہ سب پہچانتے تھے، سمندر کی مچھلیاں وہ پہچانتے تھے، شجر و حجر ان کو پہچانتے بھی تھے، ان کو سلام بھی عرض کرتے تھے۔ مدینۃ العلم کے روحانی وارث اور باب مدینۃ العلم سے فیضیاب یہ ہستی امام علی نقی علیہ السلام کی ہے۔ آج ہم ان کے تذکار پاک کریں گے، ان کا یوم ولادت ہے، اور میں اپنی جانب سے اور 92 چینل کی جانب سے اور اپنے تمام اسکالر کی جانب سے جو محبان اہل بیت ہیں ان سب کو آج ان کے مولود پاک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کا ذکر پاک جب تک ہم کرتے رہیں گے، جب تک ہم اپنی نسلوں کو ان ہستیوں سے متعارف کراتے رہیں گے، ہمارے گھروں میں بھی برکات ہوں گی، ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو پتہ ہوگا کہ بڑوں کا ادب کیا ہوتا ہے، اور اہل بیت اطہار سے جب ان کا تعلق ہوگا تو پھر اللہ کی رحمتیں جوق در جوق ان کو اپنے حصار میں لے لیں گی۔ آج میں اپنا انٹرو مختصری کرتا ہوں۔ مجھے بہت پسند آیا میرے آج کے اسکالر بابا جی پیر محمد انوار حسین جلوانوی قادری، انہوں نے ایک ابھی صبح آتے ہوئے راستے میں ایک منقبت لکھی ہے امام علی نقی کی، بڑی خوبصورت ہے، میں آپ کو اس میں شامل کروں گا، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ میرا انٹرو آج کا وہی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ علی نقی ہیں امامت کے ماہ جبینوں میں، علی نقی ہیں محمد کے سب حسینوں میں، علی نقی ہیں سراپا ہی نور کے پیکر، جمال بن کے چمکتے ہیں نازنینوں میں، اور نقی تقیو علی موسیٰ جعفر و کاظم، علوم ذات کے جن کے بھرے ہیں سینوں میں، اور سجاد و عسکری مہدی حسن حسین و علی، یہ سب سوار محمد کے ہیں سفینوں میں، اور یہ جانتے ہیں کہ انوار بھی ہے سگ ان کا، وہ دیکھتے ہیں محبت کے آپ گینوں میں۔ تو آج کا یہی انٹرو میری طرف سے ہے۔ میں تعارف کرا دوں اپنے مہمانوں کا۔ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ماشاءاللہ اہل بیت اطہار کے جو حیات اور ان کی سیرتیں ہیں ان کے بارے میں اتھارٹی سمجھا جاتا ہے جناب پیر قمرو شکور احمد، اور ان کے ساتھ بابا جی پیر انوار حسین جلوانوی، باوجود بابا جی کی طبیعت کچھ ناساز تھی پھر بھی تشریف لے آئے اور آتی طبیعت بہل گئی۔ بے شک یہ ہے اہل بیت اطہار کی کرامت، ان کی زندہ کرامت۔ اور تیسرے میرے مہمان نوجوان اسکالر ہیں پروفیسر ناصر محمود صاحب، اور آخر میں بہت خوبصورت آواز کے حامل نعت خوان حافظ محمد عثمان چشتی سے منقبت بارگاہ امام میں جو ہے وہ میں آپ کو سنواؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پیر قمر شکور احمد صاحب۔ جی پیر صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔
آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ امام محمد رضا، جی امام محمد رضا علیہ رحمۃ کا سلام۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنی عظیم مبارک ہستیاں ہیں کہ ان کا ذکر پاک اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے، یہ قدرت کاملہ کا بے پناہ اس پہ کرم ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ میں ایک بہت سبق آموز اور بہت فکر انگیز روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طویل حدیث ہے، میں موضوع سے ریلیٹڈ آخری حصہ، آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حرم میں رکن اور مقام کے درمیان، یعنی رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان صف بستہ ہو کر با جماعت نماز پڑھے اور روزے رکھے، مگر وہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ میری اہل بیت کا دل میں بغض رکھتا ہو، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی اس مقام کی عبادت جس کی ایک نماز لاکھ نماز کے برابر اجر رکھتی ہے، اس میں ادائیگی بندگی اور روزے کی حالت، اور اس کے باوجود اگر دل میں یہ محبت نہیں تو وہ عبادتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ایک بات یہاں بڑی ایمان افروز آپ کو سناؤں، یہ جو ہے نا آب تطہیر سے جس کے پودے جنے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سا، یہ ثناء اللہ بٹ مرحوم ایک بہت بڑے پاکستان کے نعت خوان ایک تو ذکر عظیم ہستیوں کا، اوپر سے کلام اتنی اعلیٰ اور عظمت والی شخصیت کا، اور پھر پڑھنے والے کا اخلاص اور انداز جو ہے، ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تو پھر تو اس کا حسن جو ہے اور تاثیر بہت اسلام میں بڑی ایک خاص کیفیت ہے اسلام میں۔ اگر کوئی پڑھنے والا اہل دل ہونا تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جو ہی وہ پڑھتا ہے ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، لائن۔ جی کوئی شک نہیں، جس کلام کا ہر شعر کسی آیت یا حدیث یا قول مبارک کا ترجمہ ہے، اس کی عظمت کو کیسے انسان جو ہے اس روحانی انٹرنیٹ سے یہ وہ ڈیوائس ہے جو ایک دم ساتھ منسلک کر دیتی ہے، بندہ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کی اس بات سے اپنی ایک خوشی اور خوشگوار حیرت میں اپنے سامعین و ناظرین کو شریک کرتا ہوں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ 15 سے 19 فروری تک جناب کی معیت میں سندھ کا سفر تھا، خانقاہوں پہ حاضری ہوئی بہت زیادہ، تو میرے لیے بڑی خوشگوار حیرت یہ تھی کہ وہاں صحرا میں جہاں سائیں عبدالخالق صاحب نے دعوت کی، ایک رات وہاں محفل ذکر اور محفل نعت ہوئی تھی، وہاں اس صحرا میں جو لوگ ملنے کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے اور دوستوں سے ملنے کے لیے آئے پیر صاحب کی دعوت پر، وہ لوگ یہ بتا رہے تھے کہ چولستان میں صحرا میں چونکہ بجلی نہیں ہے، وہ وہاں سولر انرجی والی جو ہیں وہ لگا کے پلیٹیں اپنی بیٹری چارج کرتے ہیں، اور اس کے بیک اپ پہ صبح نور جو ہے وہ ریگولر دیکھتے ہیں۔ اور وہ مجھے یاد آ گیا کیا ان کے جذبے ہیں، کیا ان کے جذبے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ پوائنٹس شیئر کیے کہ آپ نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کیا، یعنی وہ بات ان کی بتا رہی تھی کہ یہ فیض جو ہے کہاں کہاں تک پہنچ رہا ہے، اور الحمدللہ یہ صبح نور کی جو مبارکباد آپ سب کو دے رہے ہیں آج کے بابرکت دن کی، یہ یقیناً اس کی مالکان اور اس کی جو ٹیم ہے اور ساری جتنا بھی لوگ اس میں شامل ہیں، وہ ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، 10ویں امام ہیں آپ۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو کی ایک شادی اور ایک عقد تو مامون الرشید نے اپنی بیٹی ام الفضل کے ساتھ آپ کا کیا تھا، اور وہ بنایا بھی تھا ولی عہد بھی، جی ولی عہد بھی بنایا تھا، اور پھر آپ بغداد سے مدینہ منورہ چلے گئے، لیکن کافی وقت گزرنے کے باوجود جب ام الفضل سے کوئی اولاد نہ ہوئی تو آپ نے ایک انتہائی نیک سیرت خاتون جناب سمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اور ان سے نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام ان کے پاکیزہ وطن سے قدرت نے عطا فرمائے۔ اس قدر عبادت گزار، اس قدر نیک اور اس قدر پرہیزگار خاتون تھی، شب بیدار، اور ممنوعہ ایام کے علاوہ پورا سال روزے کی کیفیت میں گزارتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاکیزہ آغوش کو اس لیے پسند کیا کہ 10ویں امام جو ہیں اہل بیت اطہار کی، وہ تشریف لائے۔ مدینہ کے نواح میں سریہ نامی ایک بستی تھی جہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص فضل اور کرم فرمایا
کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو دیگر ائمہ اہل بیت اطہار کی طرح، جیسے آپ نے پیر صاحب کا ابھی منقبت کے اشعار پڑھے، انہیں بھی عالم علم لدنی بنایا اور انہیں وہ واضح علم عطا فرمایا۔ 4 5 6 سال کی عمر ہے، والد بزرگوار کو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو مامون کے وصال کے بعد ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، لا کے قید کیا جاتا ہے اور پھر بغداد میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور کاظمین میں ہی حضرت امام محمد تقی جو نویں امام ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم کے ساتھ ان کا مزار مبارک ہے۔ ان کے بعد آپ مسند امامت پہ آتے ہیں تو بہت تھوڑی عمر ہے، 5 6 سال کی عمر میں اب کچھ خیر خواہوں نے چاہا کہ آپ کو کی تعلیم کا کوئی بندوبست کیا جائے۔ ایک بہت بڑے عالم، ان کو علامہ عبید اللہ جنیدی، ان کو اتالیق مقرر کیا گیا، اور کچھ دن گزرنے کے بعد جب آپ کی رفتار تعلیم کے بارے میں پوچھا گیا کہ صاحبزادے اور شہزادے ان کی رفتار تعلیم کیسے ہے، پڑھ کیسے رہے ہیں، بات فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو عبید اللہ جنیدی نے حسرت سے ایک ٹھنڈی آہ کھینچ کر کہا، لوگ یہ سمجھتے ہیں میں انہیں پڑھا رہا ہوں، ان کا علم تو مجھ سے بہت بلند ہے، اور اللہ نے انہیں علم لدنی سے نوازا ہے۔ اللہم صلی علی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لدنی سارے اہل بیت اطہار کے جو کیا ہے اس نسل پاک کا ہاتھ نوری جو پھول ہے، اس سب کو علم لدنی حاصل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر لفظی معنی نقی کا ملحوظ خاطر رکھا جائے تو لفظی معنی یہ ہے کہ بیج کا مغز، اچھا، یعنی امامت کی حقیقت کی اصل، یہ ہے نقی کا معنی۔ اچھا، بیج ہے، ہر بیج میں ایک مغز ہوتا ہے، ٹھیک، وہی مغز پھلتا پھولتا ہے، ٹھیک، لہذا امامت ایک ایسا بیج ہے، ایک ایسی حقیقت ہے، تمام ائمہ اطہار اس کے مغز ہیں، سبحان اللہ، اور مغز میں جو حقیقت پائی جاتی ہے اسی کو علم لدنی کہتی ہے۔ واہ، لہذا کوئی بھی ائمہ اطہار میں سے نور نہیں جس میں نور باطنی اور نور حقیقت، نور محمدی، نور علوی اور نور ذاتی نہ ہو، واہ، نور حق، یعنی نور حق۔ اور اس لیے تو صدقے جاؤں میں اعلیٰ حضرت کے، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ من رانی فقط رال حق جو ہے اس کی جھلکیاں بھی ان میں بھی ہیں۔ اس کی حقیقت یہی ہے کہ مر رانی من خصوص کے لیے ہوتا ہے نحو میں، اچھا، ما عموم کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک، حضور نے یہاں من فرما کر خصوصی نظر فرما دی، من رانی یعنی خاص نظریں جو مجھے دیکھتی ہیں، اچھا، فقط رال حق کا، اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا، سبحان اللہ، دیدن او دیدن خالق شدست۔ سبحان اللہ۔ رومی صاحب جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ان کا دیکھنا یعنی یہ جمال ذات حق کے ایک حدیث پاک، مظہر، مظہر کہہ سکتے ہیں ان کو، مظہر کہہ سکتے ہیں، بالکل۔ حضرت سید عبدالحق محتسیلوی مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں، جمیع انبیاء اولیاء مظہر اسماء و صفات گستم، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے وہ مظاہر ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ذات، واہ واہ واہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کی ذات کا ظہور ہیں۔ سبحان اللہ، اور یہ ائمہ کرام ہوں یا صحابہ کرام ہوں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء و صفات کے بلکہ حضور کی ذات کے مظاہر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے دیکھنے نام بھی کمال ہے، علی محمد، علی محمد، اچھا، علی نقی ہے، وہ علی نقی ہیں، آگے ان کے تقی ہیں، وہ محمد ہیں، آگے ان کے علی ہیں، اچھا، وہ علی رضا ہے، آگے موسیٰ ہے، آگے امام جعفر صادق ہے،
आगे बाकर हैं, आगे हुसैन हैं, हसन हैं, अली हैं, मोहम्मद हैं, खुदा है, इनका एक नूर है देखने वाले की निगाह में। वाह, शर्त ये है, मैं हदीस बयान करने वाला था कि खुदा ताला कुरान फरमा रहा है, वुजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, बाद चमकने वाले चेहरे अपने रब को देखेंगे, इला रब्बिहा नाज़िरा। और शेख अकबर मोहिउद्दीन अरबी की रूह बाबा जी पे आई हुई है। मैं जी जनाब, 73 अस्माए आज़म। अच्छा, अल्लाह अल्लाह है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है, लेकिन मुस्तफ़ा ज़हूर खुदा है। और ये सब आइम्मा कराम ज़हूर मुस्तफ़ा है, वो इल्म लदुन्नी नबूवत का फैज़ है, नबूवत का नूर है। हर नबी नबी भी है, वली भी है, ये नबी नहीं है, विलायत मुहम्मदिया के खासा है। ठीक है जी। 73 जी जो इसमें आज़म हैं वो हैं, उनके 73 उलूम, तो ख़ुद इमाम फरमाते हैं कि 72 हमें हासिल हैं। एक आसिम बिन बरखिया को था, पलक झपकने में वो कहाँ तख्ते बिल्कीस कितनी दूर से हाजिर हो गया। और इसीलिए वो जो एक बंदे ने आके देखा इनकी रिहाइश, तो उसने कहा ये आप किस जगह पे रह रहे हैं, इतनी मामूली सी जगह, आप इतनी बड़ी हस्ती। तो आपने कहा वो देखो सामने, देखा तो महल्ला थे, शाही खूबसूरत है ये। आपने कहा मियाँ हम जहाँ जाते हैं ये सब कुछ हमारे साथ ही जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर इमाम अली नकी अल-हादी अज़ीम मुजाहिद, अज़ीम इबादत गुज़ार, रियाज़त करने वाले, और हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों में एक अज़ीम शख्स, अल्लाह पाक आपको अजर नसीब फरमाए। आपने एक एक शख्स का जो भूल गए थे लोग हमारे यहाँ, जिन लोगों ने और बच्चों के तालीमात से निकाल दिया गया था सिलेबस से, आपने मेहनत करके कोशिश करके दोबारा इनका ज़िक्र ज़िंदा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको भी अजर अता फ़रमाए, इस सारे प्रोग्राम को अजर अता फ़रमाए। ये एक ऐसी इबादत है इंशाअल्लाह क़यामत तक इसका अजर मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आपकी अंगूठी मुबारक पर लिखा हुआ था अल्लाह रब्बी व हुवा इस्मती मिन खल्क़िही, अल्लाह मेरा रब है और वो मुझे अपनी मखलूक से हिफाजत में रखेगा। सुभान अल्लाह। चूँकि ये सारा सिलसिला वही तकलीफ़ों वाला था जो शेब अबी तालिब से शुरू हुई थी, और चलती 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 उस सुन्नत को हर एक ने अदा किया, हर एक को उसका सामना करना पड़ा। इमाम अली तकी बहुत मुजाहिद थे और जालिम बादशाह का सामना आ गया। सतीजा कार रहा है जा वाह वाह, अज़ल से ता इमरूज़, चरागे मुस्तफ़ी से शरारे बुला भी। और हुज़ूर सारी ज़िंदगी इनका देखें, कमाल ये है कि आपने अफ़्ज़लुल जिहाद, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, अफ़्ज़लुल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंदा सुल्तानिन जाइर, एक ज़ालिम हुक्मरान के सामने कलिमा हक़ कहना आपने ज़िंदगी भर नहीं छोड़ा। जब भी कभी उसने अपने पास बुलाया, कलाम किया और कलाम हक़ पर मबनी किया, उसको आखिरत की याद दिलाई, उसको उसकी मौत की याद दिलाई, और ऐसी नसीहत आमोज़ गुफ्तगू की जो उस जालिम बादशाह के सामने कोई कर नहीं सकता था। सुभान अल्लाह। और हुज़ूर सल्लल्लाहु दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एक हदीस पाक इनकी शहादत की अज़मत के बयान में कह दूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपने चचा जान के बारे में कि सय्यदुश्शुहदाए हमज़ा व रजुलन, वो शख्स मन अकामा इंद सुल्तान जायरिन फ़अमरहु व नहाहु फ़क़ुतिला। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस, हुज़ूर ने फरमाया कि हमज़ा ये सय्यदुश्शुहदा हैं, और फिर वो शख्स जो जालिम हुक्मरान के सामने खड़ा हो, उसे नेकी का अम्र करे, वो इसे रोके और कत्ल कर दे, फरमाया ये भी सय्यदुश्शुहदा है। इन अल्फाज की रोशनी में हुज़ूर की ये सारे शहजादे शुहदा के सरदार हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी, और नीचे तक जो जो हुक्मरानों के सामने कलमा हक़ कहते हुए शहीद हो गए। ये इनकी मोहब्बत का असर है हुज़ूर कि आप हक़ नहीं छोड़ सकते, आप सच नहीं छोड़ सकते, कि जिनकी मोहब्बत दिल में हो फिर उनका किरदार, उनका अखलाक इंसान के अंदर आ ही जाता है। मुतवक्किल ने आपको अपने दरबार में बुलाया और वो खाना खा रहा था, ऐश व इशरत की ज़िंदगी में था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से हटा हुआ था, और ये बादशाहत में ये ख़राबी मौजूद है, कोई नेक इंसान आ जाए तो अच्छा हो जाएगा, अगला कोई बुरा आ जाए तो फिर हालात बुरे हो जाएंगे। ये सारे आइम्मा इसी के ख़िलाफ़ जिहाद, कोई ज़ुबान के साथ तो कोई तलवार के साथ करता रहा, मुख्तलिफ हालात। वो जो है ना नास व औलाद दीन मुलूक है, लोग अपने बादशाहों के दीन पे होते हैं। बिल्कुल। अगर ऊपर वाला जो है उसको कुछ ना आता हो तो नीचे वाले के नारे तकबीर को नारे तकब्बुर बना देते हैं। ऐसे ये सारा उल्टा पुल्टा हो जाता है। जी। तो ये बात हैरान को बादशाह ने आपको बुलाया और आपके सामने
کہنے لگا کہ اشعار سنائیں. آپ نے فرمایا میں زیادہ شعر گوئی نہیں کرتا. اس نے کہا نہیں سنائیں. تو آپ کو اب حق بات کہنے کا جب موقع مل گیا, آپ نے اس کے سامنے اشعار پڑھے. وہ سارے اشعار تو ممکن نہیں میرے لیے, لیکن اس میں بڑے بڑے ظالم اور جبابرہ کا تذکرہ کیا, بڑے بڑے ظالم حکمرانوں کا ذکر کیا پرانو اشارتاً کر کے. پھر آپ نے اس کو بتایا اس بادشاہ کو کہ دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا, کہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے, انہوں نے پہاڑوں میں اپنے محلات بنائے تھے, اتنے مضبوط تھے, ان کے تخت و تاج تھے, ان کی زندگیاں تھیں, سونے کی دیواریں, ان کی سونے کی دیواریں تھیں. لیکن کہتے ہیں جب ان کے بارے میں پوچھو, آج پوچھو کہ وہ کہاں ہیں, تو جب پوچھا تو فَاصْفَحِ الْقَبْرُ عَنْهُمْ حِينَ سَأَلَهُمْ, جب ان کے بارے میں ہم نے پوچھا تو ان کی قبروں نے جواب دیا, ان کی قبریں چیخ کر بولیں تِلْكَ الْوُجُوهُ عَلَيْهَا الدُّودُ يَقْتَتِلُ. انہوں نے کہا وہ تو وہ چہرے ہیں کہ آج کیڑے ان پر لڑائیاں کر رہے ہیں کہ اس کو میں نے کھانا ہے, اس کو میں نے کھانا ہے, اس کو میں نے کھانا, اور ان کو کھا رہے ہیں. اور فرمایا یا طالما اکلوا یوما وما شربوا, کہ افسوس وہ کھاتے بھی رہے اور جو کچھ وہ پیتے رہے, انہوں نے زندگی میں جو کچھ کیا. فَأَصْبَحُوا بَعْدَ ذَلِكَ الْأَكْلِ قَدْ أُكِلُوا, آج یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ کیڑوں کی خوراک بن چکے ہیں. اس بادشاہ کو ڈرایا کہ یہ جو تمہارے پاس عیش و عشرت, نشاط اور عیاشیاں ہیں, یہ ساری ختم ہو جائیں گی, اور تمہاری قبروں بھی تمہارے نام کا پتہ دینے کے لیے نہ رہ سکیں گی. اللہ کی طرف لوٹ آؤ. شعر سن لو بڑا خوبصورت, جی جی اسی کا جو آپ مفہوم بیان. قتال جہاں معشوق جو تھے, مرکد ہیں پڑے ان کے سونے, یا مرنے والے لاکھوں تھے یا رونے والا کوئی نہیں. مجھے نہیں ہے بریک. ناظرین کرام, بہت مختصر سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہر کوئی پہچانتا ہے ان کو, تو پھر یہ حکمران وقت کیوں نہیں پہچانتے تھے؟ یہ ایک خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک بہت عارف قسم کے ایک بزرگ, ان کی ایک بات آ رہی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ نمرود, فرعون وغیرہ جو لوگ تھے, یہ کوئی پاگل لوگ نہیں تھے جنہوں نے خدائی کے دعوے کر دیے تھے. یہ سوجھ بوجھ والے لوگ تھے. دراصل ان کو ان کے چاہنے والوں نے اتنا اٹھایا کہ ان سے خدائی کا دعویٰ کروا دیا. انہوں نے کہا جی اللہ کے بعد, اللہ میاں کے بعد. اور یہ حامان کا تو باقاعدہ قرآن حکیم میں ذکر آتا ہے نا, کہ فرعون کا ایک وقت آتا ہے کہ وہ تائب ہونا چاہتا ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چاہتا ہے کہ معاملات بہتر کر لوں. آپ کو پتہ نہیں بر صغیر میں جس شخص نے مدعی نبوت تھا کاذب, اس نے کہا کہ مجھے تو میرے خلیفہ نے مروا دیا, میں نہیں نبی بننا چاہتا تھا, میں تو چاہتا تھا بس مہدی تک ہی کام رہے, اس سے میرا بیڑا غرق کروایا. تو باقی ساتھ والے حواری جو ہے نا, وہ اس طرح کرتے ہیں. ہاں جی, تو یہ ان کی وجہ سے یہ لوگ, ان کے ذہن جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. بنیادی بات وہی ہے ہر دور میں جو ہوتا ہے, چونکہ اقتدار جو ہے وہ اس کو یہ اندھا کر دیتا ہے. دوسرا انہیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ اقتدار ہم سے کچھ چھین نہ لے. جتنا اس اقتدار کے یہ پیچھے بھاگتے ہیں, اب آپ دیکھیں مامون کے دور میں آپ کی ولادت باسعادت ہے, تھوڑا وقت 2-3 سال اس کے ہیں, باقی اگر مامون کے عہد کو شامل کریں تو 7 لوگ بنتے ہیں, 7 بادشاہ جو ان کے دور میں گزرے. یعنی شخصیت 7 بادشاہ, روحانی شخصیت ایک ہے, اور یہ 7 بادشاہ جو ہیں وہ آئے اور چلے گئے, ظلم کرتے گئے, چلے گئے, آئے اور چلے گئے. تمہیں خبر نہیں شاید کہ دین حق کا چراغ ہوائے تند کے باوصف جلتا رہتا ہے. وزارتوں کے مقدر پہ ناچنے والوں, وزارتوں کا مقدر بدلتا رہتا ہے. اب متوکل کوئی دیکھیں کہ وہ اتنا بد نصیب اور اتنا بدبخت تھا کہ ایک بار اسے بہت خبیث قسم کی پھنسی پھوڑا نکلا, اس کا بہت علاج کیا لیکن وہ کسی طرح شفا یاب نہیں ہو رہا. اس کی والدہ نے منت مانی کہ اگر مجھے میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ شفا دے تو میں ابن رضا یعنی امام علی نقی علیہ السلام کی نظر 10,000 دینار کروں گی. ایک وزیر معتقد تھا آپ کا, وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ آپ شفا یابی کے لیے کچھ ارشاد فرما دیں. آپ نے ایک نسخہ بیان کیا, جب وہ نسخہ لے کر آئے اہل دربار کو بتایا وزیر نے, کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا. وزیر نے کہا تجربہ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. جب وہ نسخہ استعمال کیا گیا تو جس سے طبیب عاجز اور لاچار تھے, فرمان عالی شان کی برکت اور زبان اقدس سے نطق سے نکلی ہوئی بات کی تاثیر یہ تھی کہ اس سے وہ شفا یاب ہوا. آپ کی کرامات میں سے بابا جی کوئی کرامت سنانے. میں یہ جواب دینا چاہتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ مکھی نہیں بنا سکتے, ان سے کوئی پوچھو مکھی شہد بنا سکتی ہے. اللہ اکبر, کیا خوبصورت مثال دے دی. فیہ شفاء للناس,
قرآن فرما رہا ہے کہ شہد میں لوگوں کی شفا ہے، علم بدبختوں کی بھی لاش کی شفا ہے۔ ہاں اگر مکھی وہ شہد بنا سکتی ہے جس میں سب کی شفا ہے، تو یہ اللہ بالوں کے صدقے میں مکھی تو بجائے خود اللہ نے اس کائنات کو بنایا، ان عرف فخلقت الخلق، میں نے اس لیے مخلوق کو پیدا کیا ہے تاکہ مجھے پہچانے۔ جنہوں نے پہچان لی نہیں پہچانا، وہ تو ابو لہب بھی حضور کو نہ پہچان سکا، ابو جہل بھی نہیں، اور ابو جہل بھی نہیں پہچان اور جو سکا۔ اس دور میں نہ پہچانے وہ بھی فکر وہی ہے۔ وہی ہے۔ اگر عقل خدا دے تو جو لکڑی ہے، لکڑی بھی خشک، جو سبز لکڑی نہیں خشک لکڑی جو ہے وہ بولنے لگ جائے، اس کو زندگی مل جائے۔ خشک چوبو، خشک تارو، خشک پوست، از کجامی آیدی آباد، پتھروں کو، انسان کو زندہ کرنا مچھر تو بات کی بات ہے، پتھروں کو زندگی عطا کر دی جنہوں نے، ان کے بارے میں یہ جہلا اس طرح آدھا جبل یحبنا ونحبہ، ہاں یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، پیارے ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کے غلام بن جاتے ہیں، جو ان سے محبت نہیں کرتے، لہذا زبردست بھائی واہ، کسی نے قوالی کرواتے ہیں شیر میاں داد کو بلا کے سم بکمن پہ۔ جی حضور میں ایک بات تھوڑی سی آگے چلانا چاہتا ہوں، ویسے کی ہے قبلہ پیر صاحب نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ اکثر ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے اور اہم بھی ہے۔ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمومی اہل بیت میں تو حضور علیہ السلام کے چچاؤں کی اولادیں، علماء نے ان کو رکھا، پھر حضور کے ازواج مطہرات حضور کی گھر والیاں ہیں، امہات المومنین، وہ حضور کے اہل بیت ہیں، پھر حضور کی اپنی بیٹیاں، حضور کے اپنے بیٹے، پھر سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد۔ یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سارے اہل بیت میں سے پھر حضرت سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد پاک کو، ان کے شوہر مبارک کو اپنی چادر میں لے کے اہل قصاب بنا دیا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، جیسے صحابہ تو سب صحابہ ہیں، ان میں سے کچھ خاص ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں محدثین نے جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری سے لے کر نیچے تک آ جائیں، جب ازواج مطہرات کا ذکر کیا تو ان کو اہل بیت نبوی کہا، امہات المومنین کے تذکرے میں ان کا ذکر کیا کہ اہل بیت ہونے کے ساتھ ان کی خصوصی شان امہات المؤمنین کے ساتھ ہے۔ اب یہ حضور کی باقی سارے اہل بیت میں سے جن کو پھر خاص الخاص کر لیا وہ سیدہ عالم، وہ یہ پانچ کہ حضور نے ان پر چادر دے لی اور فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا۔ اور جب یہ آیت اتری تو 6 مہینے تک حضور علیہ السلام حضرت سیدہ عالم کے دروازے پر کھڑے ہوتے اور فرماتے اے اہل بیت نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو اہل بیت خاص کر دیا، پھر ان کی اولاد۔ ذرا کہہ رہے ہیں 10 امام ہیں، ان کی تعلیمات پہ کتاب کوئی، اور اولاد امام نقی علیہ السلام۔ جی الصواعق المورقہ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت کی سب سے مستند کتاب ہے، اس میں ائمہ اہل بیت اطہار کا بہت عمدہ تذکرہ، اور چونکہ علامہ انہوں نے بھی بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، یہ جو منڈی بہاؤدین والے ترتیب سے آ رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ علامہ ابن حجر مکی اہل سنت کے عظیم محدث ہیں، اس لیے یہ ریفرنس بک ہے، اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے۔ اس کے بعد علامہ شبلنجی علیہ رحمت کی نور الابصار، اس کی ٹرانسلیشن بھی اردو اویلیبل ہے، اس میں تذکرہ بہت تفصیل سے اور بہت عمدہ ہے۔ اور پھر علامہ جامی علیہ رحمت کی شواہد النبوت، اس میں بہت تذکرہ ہے۔ آل رسول حضرت سید خضر حسین شاہ علیہ رحمت ابھی ان کا وصال ہوا 2 مہینہ پہلے، وہ انہوں نے 5 جلدوں میں آل رسول لکھی ہے، بہت انہوں نے بہت تحقیق کے ساتھ لکھا ہے، جی بہت بڑی کتاب۔ اچھا جی اگلا ہے اولاد مبارک آپ کی کے بارے میں جو مشہور قول ہے وہ 5 اولادیں ہیں، یعنی 4 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ان میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کے صاحبزادے سب سے زیادہ فضیلت والے، معروف بھی ہوئے، اور آپ کے بعد امام بھی ہیں اہل بیت۔ ولایت کے کہتے ہیں درجے، اور اہل بیت کی اگر صحبت ہو، ان کی قربت ہو، تو کون کون سے درجے مل سکتے ہیں؟ ولایت کے درجے یہ تو ایک تفصیل طلب جواب ہے، لمبا ہے یہ، بعض اوقات یہ وہ لمبا جواب ہے اس کا، جو ہے نا اپنے کیا نام تھا ان کا، عبداللہ حروی انصاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 100 درجے لکھے۔ جی اس میں بھی ہے، الفتح ربانی میں اس سے کچھ ہٹ کے ہے، مختلف اس کے درجات ہیں۔ بہرحال ان سے لیکن ولی بن جاتا ہے ان سے اگر لگاؤ، سچے دل سے ان کا قرب ان سے نصیب ہو، لگاؤ، اور ان کی محبت جو ہے وہ کامیابی کا جو ہے وہ پتہ دیتی ہے۔ اس پہ ایک چھوٹا سا شعر بہت خوبصورت تازہ مجھے پرسوں ایک دوست نے بھیجا ہے،
درود پڑھنا نبی پہ، نبی کی اطرت پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پڑھنا نبی پہ، نبی کی اطرت پہ مجھے نجات کا رستہ دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ کامیابیوں کی دلیل ہے، ان سے محبت رکھنا تو درجات عطا نصیر ہوتے الدین کا چلیں۔ اس کو نہ چھو سکے کبھی رنج و علم کے ہاتھ، اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ، ممکن نہ تھا مزار مقدس کو چھو سکے، خود کو بڑھا دیا ہے نظر کو بنا کے ہاتھ۔ کیا بات ہے، کیا اور بات میں ہے۔ ہوں گدائے کوچائے آل نبی نصیر، انہی کے انداز میں پڑھ رہا ہوں۔ واہ واہ، میں ہوں گدائے کوچائے آل نبی نصیر، سبحان اللہ۔ دیکھے تو مجھ کو نعرے جہنم لگا کے ہاتھ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا انداز ہے جی، ہے سبحان اللہ۔ اہل بیت کی محبت جو ہے اس پہ ایک ناز کی کیفیت۔ جی ایک میں لفظ ایڈ کروں گا پہلی جی جی کے بسم ساتھ، اللہ۔ اچھا کہ یہ مکھیاں نہیں بناتے، ہاں، یہ انسان بناتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 بابا جی، کمال کر دیا۔ آہا ہا ہا ہا، واہ سبحان اللہ۔ مجھے لینی ہے بریک، ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللهم على آله وصحبه وبارك وسلم کتاب الشفا سے نسخہ جی نیک کام میں یقینی کامیابی کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص اسی نیک کام کا ارادہ رکھتا ہو تو 313 بار آیہ کریمہ اور 24 بار پہلا کلمہ پڑھ کر اس کام کا آغاز کرے تو انشاءاللہ یقینی کامیابی ہوگی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ جانتے ہیں آیت کریمہ کو۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی سچی محبت ہوگی وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ جی عثمان چشتی۔ پیارے نبی کی آنکھ کا تارا علی نقی فیضان مرتضیٰ کا ہے دھارا علی نقی تازہ حسین پھول ہیں باغ رسول کا تازہ حسین پھول ہے باغ رسول کا حسن حسن کا نوری نظارہ علی نقی جس کے فیوض لطف کی عالم میں دھوم ہے، جس کے فیوض لطف کی عالم میں دھوم ہے، بندہ خدا کا حامی ہمارا
علی نکی سبحان اللہ، علم و عمل میں برتری ساجد جسے ملی علم و عمل میں برتری ساجد جسے ملی بیچارگان دہر کا چارہ علی نکی پیارے نبی کی آنکھ کا تارا